آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا، گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آر کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے، بہت جمع کی. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو، پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے، یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ، گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو؟ نکال، ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے، نہ ہو سکنے پر چلے گئے نا. پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا. ہلکے پھلکے رہو، ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو 1 سال بہت ہوتا ہے. 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ. ٹھیک ہے نا، کہ یہ 1 سال تھے اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور، 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے، اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرا خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے، مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے. آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی. حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال برقرار ہے، لیکن کیوں نکالا اس کو کہ بھائی اب جب یہ دوبارہ خریدوں گا، اب میں یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے، اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں، وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، بیچ. اب 3 ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. 3 ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے. وہ اس کے جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. اس کو ویسے ہی پکڑا دیا کرو بہت ساری چیزیں. بھائی یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی نکالو. یہ جو اندر خناس ہم لوگوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. چشمے نہیں کہہ سکتے اس کو، گٹر ابل رہے ہیں. ایک ایک چیز فریج کھول کے دیکھو کسی کا، بھڑام سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے. خواتین نے ہر چیز کہاں گھسائی ہوئی ہے؟ فریج. پہلے اگر تھوڑا شوربہ زیادہ ہو گیا، کھانا زیادہ ہو گیا تو بھائی اب بچے گا نہیں، فقیر کو دے دو، پڑوسیوں کو دے دو. اب نہیں ہے. وہ ہوتے 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 اتنے کھانچے بھر رہے ہیں. فریج بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے. یار یہ والا فریج بھی چھوٹا ہے یار، اور تھوڑا بڑا. ابے کیا کر رہا ہے تو؟ کیا خود گھسے گا اس میں؟ ایک وقت کا کھانا پکاؤ، زیادہ 2 ٹائم. چلو جی خواتین کو سہولت ہو جاتی ہے، دوپہر کا کھانا رات بھی کھا لیا، دوبارہ پکانا نہیں، بس بہت ہے. اگلے دن کے لیے بولتے کیوں نہیں. کوئی بھی چیز گھر میں استعمال میں نہیں ہو رہی. جیسے میں نے ایک مثال دے دی، اسٹور میں سریا پڑا ہوا ہے، بھائی بیچ دو اس کو، پیسے آ جائیں گے. کچھ کوئی کام کی چیز کھا لو، اس میں نہاری کھا لو، بریانی کھا لو مسالے دار، کچھ تو کرو. رکھا ہوا ہے خام میں. اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں، اتنے اس میں مال ملادہ پڑا ہوا ہے. مشین خراب ہو گئی تھی، واشنگ مشین، اس کو اسٹور میں گھسیڑ دیا جا کے. نئی مشین لے لی، وہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ اس کو نکالو باہر. اس سے آپ کو ملے گا سکون. کیا ملے گا؟ دنیا کی محبت بھی نکلے گی. کپڑے بھی بہت رکھے ہوئے ہیں، الماری کھولو کپڑے، وہ فلانی عید پہ بنایا تھے، فلانی. ہمارے حضرت فرماتے تھے 4 جوڑے رکھو ایک ٹائم پہ. کتنے؟ 4. 5واں آئے روزانہ نیا کپڑا خریدو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، پرانے والے کو نکالو. خواتین کو بھی یہ کہتے تھے آپ 4 جوڑے رکھیں ایٹ اے ٹائم. جو مالدار خواتین ہیں نا، جن کو روز نئی تقریب میں نیا جوڑا پہننا ہے، 4 رکھیں. اب اگلا سلوانا ہے تو پرانا والا صدقہ. آپ کسی گھر میں جائیں نا، پیٹی کھول کے تو دیکھیں خواتین کے جوڑے. عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ بوڑھی ہوتی جا رہی ہو، اور آپ نے دلہن کے کپڑے اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ پہ جچتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جہیز تو جو ملے تھے اور جو شادی والے دن جو جوڑا پہنا تھا، جو غرارے شرارے، وہ اٹرم پٹرم اتنا کچھ بھر کے رکھا ہوا ہے. بھائی کیسے روح نکلے گی؟ ایک ایک جوڑے سے روح نکلنا بہت ٹینشن والا کام ہوگا. 4 جوڑے ہوں گے، روح آرام سے نکل جائے گی. آپ کہو گے بھائی 4 ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے جا بھائی. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نئے کپڑے نہ پہنے، جیسے ہی پہنتے رہے پرانے والے کو صدقہ کرتے رہے. ہاں کسی کے ایسے کپڑوں کے دھونے میں ٹینشن ہوتی ہے، جیسے سفید کپڑے آپ کو زیادہ رکھنے پڑتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ جلدی میلے ہوتے ہیں، تو پھر وہ گھر کی خواتین کو دھونے میں مشکل ہوتی ہے. تو ایسی کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کام اصل میں ہے گھر کی خواتین کا. یہ کام کس کا ہے کہ وہ گھر میں کوئی چیز ضرورت سے زائد جمع نہ ہونے. لوگ نیا فرنیچر خریدتے ہیں، پرانے والے کو اسٹور میں ڈال دیتے ہیں. اسٹور میں نہیں ڈالو بھائی،
पुराना वाला फौरन से पहले बेचो या सदका करो। किसी को फोन करके बोल दो उसको यहाँ से, ये जनाजा की तरह है, इसको उठा यहाँ से, यहाँ नहीं पड़ा रहेगा ये। मैंने घर में जिम खाना खोला था। जब बातें आई गई हैं तो बस एक आखिरी मिसाल दे के, ये मैं मिसालें शो मारने के लिए नहीं दे रहा, समझाने के लिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो जो मशीन होती है ना, ये वो जोश होता है, कभी यूं यूं आदमी कर रहा है, कभी डोले शोले। तो हमने कहा यार जिम खाने जाने के बजाय बेहतर है क्या करो, घर में मशीन ला के रख लो। खरीदी वेट मशीनें, सहन में ला के रख ली। तौफीक अब तक बोलो नहीं, क्योंकि माहौल ही नहीं है। माहौल में इंसान काम कर लेता है ना। जिम में एक माहौल होता है, सभी कर रहे होते हैं, तो आदमी का दिल चाहता है चलो 2-4 डंड हम भी पेल लें। तो वो इतनी पैसे जमा कर करके एक शौक में मशीनें बड़ी ला के रखी हैं। अब क्या है कि वो 1 साल हो गया इस्तेमाल में नहीं आई। अब शैतान कह रहा है भाई आ जाएंगी इस्तेमाल में, कल से शुरू कर दो। मैंने शैतान को बोल दिया कि अब सजा ये है कि ये माल निकलेगा यहाँ से, अब ये घर में नहीं वो निकल जाएगा। अब मैं यहाँ को बोली थोड़ी लगा रहा हूँ कि कितने का दूंगा। लोग कहेंगे अच्छा मौलवी साहब को मशीनें बेचनी थी, पूरा बयान इस चक्कर में किया है। वो जिसको बेचनी है उससे बात हो गई है, और उसको भी धमकी दे दी है कि अगर तू नहीं उठा के लेकर गया ना 3-4 दिनों के अंदर कबाड़ वाले को दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं घर से निकालूंगा। 1 साल बहुत होता है, बहुत मोहलत दे दी अपने आप को। अब अगर दोबारा किसी वक्त ख्याल आए ना कि घर में एक्सरसाइज करनी है, दोबारा पैसा लगा के खरीदूंगा मैं, लेकिन अब इसकी हिम्मत होगी नहीं। जब एक दफा इतने पैसे इंसान के बर्बाद हो जाते हैं तो दोबारा हिम्मत नहीं होती। 1 साल बहुत है मोहलत देने के लिए। तो भाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 साल तजुर्बा हो गया। भाई घर में आदमी जाता है तो ये काम होते ही नहीं उससे। घर में तो बच्चे पकड़ लेते हैं, आपको अंडे लेने के लिए भेजा था, आप जनाब ऐसी खाली हाथ आ रहे हैं, और ये इस काम के लिए भेजा था। घर के 10 मसाइल हैं, घर में नहीं होते ये काम। बाहर कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन हमने 1 साल तजुर्बा करके देख लिया भाई हमारे बस का काम नहीं है। और बदनामी अलग हो रही है। जो घर में आता है वो समझता है पता नहीं है क्या, कोई मिस्टर पाकिस्तान है ये आदमी। मशीनें ऐसी लगी हुई है जैसे पता नहीं क्या, ये डोले तो उस हिसाब से कह रहे नजर नहीं आ रहे, ये जहां कहा रहे हैं। मशीनें ऐसी लगाई हुई है, आप आके हमारा सहन दो, आप बोलो अरे भाई मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह। तो बदनामी अलग हो रही है। तो उसका हल क्या है? और आज मेरा इरादा था एक कबाड़ वाले को मैं फोन करूं कि ये मशीन बंदे उठा के नहीं लेके जा रहे, जिनको बेचनी है तो इसको वजन के हिसाब से बेच दे भाई, तू लोहे का जो वजन होता है ना। और मेरा इरादा था आज, तो मैंने कहा एक मोहलत और दे दूं, जिससे बात हुई है कि भाई ले जा, तो वरना मैं कबाड़ में बेच दूंगा। मैं नुकसान कर दूंगा, मगर मैं ये टेंशन घर में नहीं पालूंगा। मैं ये सामान घर में जमा कर करके रखना, ये ज्यादा टेंशन की चीज है बनिस्बत आप अपना कुछ माली नुकसान कर लें। ये ज्यादा नुकसानदेह चीज है। इससे दिल में मोहब्बत पैदा होती है दुनिया की। तो घर में आपने क्या करना है भाई, फ्रिज जाके आज खोलें। ठीक है भाई, खोलें आज फ्रिज और सब चीजें निकाल के बाहर फेंक दे। बोले बेगम अब नए सिरे से फ्रिज में चीजें आएंगी, ठीक है। तो बोले बेगम से ये इतना बड़ा फ्रिज मैंने तुम्हारे बैठने के लिए नहीं बनाया, ये जरूरत के लिए बनाया मैंने। तो और सब घरों में यही हो रहा है। मैं तो यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ ना, हमारे घर भी फ्रिज खोलेंगे पता नहीं क्या क्या निकलेगा उससे। तो मैं नसीहत ही कर सकता है इंसान भी। हाँ तो हमारे तो 3 फ्रिज खोलेंगे तो वो उसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। ये तो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कोई दावे थोड़ी कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल शरीयत के हिसाब से चल रही है। तो हमें भी ये शिकायत है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है समझाना। पुलिस भी नहीं समझा सकती भाई घर में किसी को। हमारे तो घर वाले कह रहे थे ये फ्रिज छोटा पड़ रहा है, एक और चाहिए। मैंने कहा एक और, मैं इससे बेदार आया हुआ हूँ, एक और फ्रिज कहाँ से मिलेगा। तो वो तो आप लाते रहो, एक और क्या 4 फ्रिज और ला के रख दो, वो भी भर जाएंगे। और आजकल तो गर्मियां हैं, एसी की ठंडक इतनी काफी नहीं होती, बच्चे भी उसमें सोना शुरू कर देंगे। फ्रिज कभी नहीं भरेगा, जितने बड़े बड़े फ्रिज ले लो वो कम ही पड़ेंगे। आप जब तक कनात पे नहीं आओगे हमारा पेट भर नहीं सकता। नबी ने फरमाया कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भरेगी। तोंद उस वक्त जाके भरेगी हमारी जब मरेंगे ना और मिट्टी जाना शुरू होगी। फिर हम कहेंगे अब ना मुझे फ्रिज चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे घर चाहिए। मैं एक्चुअली सुकून से हूं, बस मुझे तमीज से सोने दो यहाँ आराम से। तो इसलिए भाई घरों से क्या करना है, बेगम के अलावा बच्चों के अलावा जितनी चीजें हैं ठीक है आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करें। तो ये भी माल जमा करने में दाखिल है। ये जो आपने इतना सामान घर में हमने इकट्ठा, बर्तन पूरे साल इस्तेमाल नहीं होते, डिनर सेट रखा हुआ है जी, नहीं हो रहे तो सदका करो, उसको निकालो भाई। उसकी सजा ये है कि मार्केट से क्या करो, उसको शॉर्ट करो। तो ये भी एक हुब्बे दुनिया की अलामत है, दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। और वो 4 जोड़े वाले बात जो मैंने खवातीन से की, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो बेशक 25 जोड़े रख लें, लेकिन बयान सुनना मैं छोड़े। कहेंगे यार ये किस किस्म की बातें कर रहा है, 4 जोड़े ये कौन सा तरीका है। हाँ गरीब औरत के लिए ज्यादा रखने पड़ते हैं, वो बार बार चेंज
نہیں کرتے. میں نے کمپنی میں 2.5 لاکھ روپے انویسٹ کیے اور وہ ہمیں 40,000 ماہانہ دیتے ہیں. کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ کیا انویسٹمنٹ کے وقت آپ کا ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا؟ اگر ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ آپ کے پروفٹ سے جتنا پیسہ وہ کمائیں گے اس میں سے اتنے % آپ کو دیں گے اور اتنے % خود رکھیں گے، اور سال کے بعد حساب ہوگا، درمیان میں 40,000 ہر مہینے آپ کو دیتے رہیں گے، آخر میں حساب پورا کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے کہ زیادہ کی دیا ہے یا کم دیا ہے، تو جائز ہے یہ عمل. لیکن اگر طے ہی یہ ہوا ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دیں اور ہر مہینے آپ کو ایک اماؤنٹ دیتے رہیں گے اور آخر میں ایڈجسٹ نہیں کریں گے اس کو، اور پرسنٹیج کے لحاظ سے پروفٹ تقسیم نہیں ہوگا، تو پھر یہ سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. پیسہ لگا کر کرکٹ کھیلنا. محمد عمیر، مالی گاؤں، مہاراشٹر، انڈیا، کہتے ہیں کہ جی کرکٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ہمارے شہر میں ہر جمعے کے دن اکثر لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں جس میں جیتنے والی ٹیم کو ہارنے والی ٹیم سے ایگریمنٹ کے مطابق 100، 500 یا 1000 روپے دیتی ہے. یعنی ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کو اتنے پیسے دیتی ہے. تو کیا جیتنے والی ٹیم کے لیے وہ پیسے لینا جائز ہوگا اگرچہ ان پیسوں سے صرف اور صرف کھیلنے کے سامان آتے ہیں؟ اگر دونوں ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں اور پھر جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو پیسہ مل جاتا ہے، ہارنے والی ٹیم کا پیسہ ڈوب جاتا ہے، تو یہ جوا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے اس سے کرکٹ کا سامان خریدیں یا کچھ بھی خریدیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، دونوں طرف سے پیسہ نہیں لگتا، بلکہ یہ کہ جو بھی جیتنے والی ٹیم ہے اس کو ہارنے والی ٹیم پیسہ دے دیتی ہے، اور اس میں بھی اگر یہ لازمی ہے تو شرعاً یہ لازم نہیں ہے کہ آپ انعام کے طور پر کوئی چیز کسی کو دیں، وہ نہ دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. تو اگر لازم سمجھا جاتا ہے تو بھی غلط ہے، یہ جوا تو نہیں ہے لیکن ہے یہ غلط. اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی دے رہی ہے، سوال میں تو یہ نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی دے رہی ہے، سوال میں تو یہی ہے کہ ہارنے والی ٹیم دے رہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ یہ غلط ہے. تھرڈ پارٹی دے انعام کے طور پہ تو پھر ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ معجزات کیوں نہیں دکھاتا؟ علی بیگ انڈیا سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ اب کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ کسی نے مجھے کمنٹ کیا کہ چاند کے ٹکڑے ہونا اور اصحاب فیل کا واقعہ صرف کہانی ہے. اگر اللہ نے پہلے معجزات دکھائے تھے تو اب کیوں نہیں دکھاتا؟ اگر اللہ اب بھی معجزات دکھاتا ہے تو بتاؤ کوئی ایسا معجزہ جو پچھلے 100 یا 200 سال میں ہوا ہو. اللہ تعالیٰ معجزے، اللہ کی عادت نہیں ہے معجزے دکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت کم معجزے دکھائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کا تو سوال ہوتا تھا یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں، تو نبی نے کہتے تھے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں کہ یہ سب کچھ کر دوں. تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی اللہ نے کیے، نبی نے نہیں کیے. نبی کا تو صرف ہاتھ استعمال ہوا، اس میں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. میں اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گی بات. دیکھیں اللہ اگر اس طرح معجزے دکھانا شروع کر دے پھر تو ایمان بالغیب نہیں ہوگا نا، پھر تو ساری دنیا ایمان لے آئے گی. اللہ تو کہتے ہیں اس کائنات میں غور کر کے خدا تک پہنچو. تو جو معجزے اللہ نے دکھا دیے ہیں وہ کوئی کم ہے کیا؟ ایک غیر مسلم کا ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک انگریز جو تھا نا وہ قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا خدا سے کہ اللہ تو اگر واقعی برحق ہے، اسلام برحق ہے، تو مجھے کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی چھت پھٹے اور کوئی فرشتہ اوپر سے نیچے اترے تو مجھے دکھا دے کوئی معجزہ اور میں ایمان لے آؤں گا بس. تو ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا، اس نے قرآن کھولا نا، قرآن جیسے ہی کھولا تو آیت سامنے آئی سورہ آل عمران کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑے بڑے معجزے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کہتا ہے مجھے لگا یہ اللہ نے مجھے ہی دکھایا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ یہ معجزے نہیں ہیں زمین آسمان کا بننا. یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ یہ کیسے ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے اتنی انرجی اس میں، اور وہ تباہ ہو کے اتنے بڑے بڑے سورج چاند ستاروں میں، ہمارے سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے اور سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج اس کائنات میں موجود ہیں. اتنی بڑی کائنات اور اس میں اتنی انرجی اور یہ انسان کا بننا. قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم ہم سے معجزے مانگتے ہو، اپنے جسم میں غور کر لو نا، تمہیں ہم اپنی باڈی میں معجزے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے. یہ آنکھ جو ہے ڈیجیٹل کیمرہ، اس آنکھ کو دیکھ کے، یہ میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ انسانوں نے ایجاد کیا، جس سے ابھی میں بھی ویڈیو میں بن رہی ہے نا میری، یہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے کہ انسانی آنکھ میں ویڈیو کیسے بنتی ہے. اب آپ سوچئے جو کیمرہ کاپی کر کے بنائے وہ انسانوں نے آج بنایا لاکھوں سال کے بعد، وہ بھی خود سے نہیں بنا، کسی نے بنایا ہے. تو جو اوریجنل کیمرہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روٹی اور پانی سے بنتا ہے، ایک منی کے قطرے سے اللہ اس ڈیجیٹل کیمرے کو بناتے ہیں، اور ماں روٹی کھاتی ہے اور دودھ پیتی ہے اور انڈے کھاتی ہے، اس سے یہ ڈیجیٹل کیمرہ بنتا ہے ہمارے ماں کے پیٹ میں. تو ماں کے پیٹ میں یہ کیمرہ اس سے بنتا ہے روٹی پانی سے، اور 9 مہینے میں بن کے تیار ہو کے باہر نکل آتا ہے اور خود سے دیکھتا ہے. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو اس وقت میری ویڈیو بنا رہا ہے یہ خود سے نہیں دیکھتا، یہ بے جان ہے، اور یہ ہماری آنکھیں یہ خود سے دیکھ رہی ہیں، محسوس کر رہی ہیں، ان کا دماغ سے کنیکشن ہے. تو یہ بڑے بڑے معجزے ہیں بھائی، جس نے ایمان لانا ہوگا وہ انہی معجزوں کو دیکھ کر لے آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے ان لکم فی الانعام العبرہ،
جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، سوکھا چارہ کھلاتے ہو، چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہو، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جس کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہو نا، اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جائیں گے جہنم میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں، سمجھنے کی طاقت نہیں ہے ان میں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر اندھے ہو گئے ہیں، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی ان کو، دن رات دیکھ رہے ہیں مگر ان کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن اس میں سننے کی طاقت نہیں ہے، بس ان کے کانوں کو موسیقی اچھی لگے گی، گانے بجانے اچھے لگیں گے، جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جب کوئی بیان کرے گا ان کو سنائی نہیں دے گی۔ اور اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جیسے جانور بس ایک ہی ٹریک پہ چلتا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے ادھر ادھر، تو کچھ انسان بھی دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، خدا کے وجود کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ آج بھی اپنی قدرت کے معجزے دکھاتا ہے۔ خود چاند کا وجود ایک معجزہ ہے نا، کیسی منزلیں طے کر دی ہیں اس کی، لاکھوں سال سے چاند اسی طرح انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، زمین بھی ایک نشانی ہے، معجزہ ہے، ہم کیسے پانی برسا کے اس میں سے تناور درخت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس درخت میں پھر پھل پیدا ہوتا ہے، پھر اس پھل کے اندر وہی بیج ہوتا ہے جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا۔ تو یہ پروسیس چلتا آ رہی ہے، یہ سائیکل کیسے وجود میں آ گیا؟ پھر حتی عاد کالعرجون القدیم، اللہ کہتے ہیں کھجور کی خوش ٹہنی کی طرح چاند سمٹ کے جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں جو سورج کی روشنی پڑتی ہے پھر پھیلتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ سورج سے ٹکرائے، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام ایک مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں، جس دائرے میں اللہ نے ان کو دھکیل دیا اس سے ہٹتے نہیں اپنے ٹریک سے۔ یہ پورا نظام ایک مربوط نظام، ایک مینجمنٹ ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کے معجزے ہی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ دکھاؤ کہ یہاں سے یہ الٹا ہو جائے، یہ یوں سیدھا ہو جائے، تو یہ بے وقوف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے اللہ نے کچھ معجزے دکھا دیے ان کو، اور دکھائے بھی اس لیے کہ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو نبی کی نبوت کو علی وجہ البصیرہ، علی وجہ الکمال لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا، تو اس لیے اللہ نے دکھا دیا وہ، اور چند دکھائے، وہ بھی اتنے نہیں دکھائے جو مشرکین مانگتے تھے۔ اللہ نے کہا خود نشانیوں میں غور کرو، کچھ دکھا بھی دیے ان کو۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے۔ اب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو اب معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن یہ معجزے ظاہر ہو رہے ہیں جو ہمارے سامنے، یہ بھی اللہ کے معجزے ہیں جو صدیوں سے چلے آتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کیوں نہیں دکھاتا، ایک دفعہ بھی نہیں دکھاتا، تو یہ مشاہدے کے خلاف بات ہے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں۔ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے۔ میڈیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ شہید ہو اور اس کے خون میں خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا جو بھی شہید ہوتا ہے اس کے خون میں خوشبو آتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے بعض ایسے لوگوں کو جنہوں نے حق کی خاطر جان دی اور ان کے خون سے خوشبو پھوٹی ہے، میں نے اپنی ناک سے سونگھی، اور میرے دوست احباب نے بھی بہت سونگھی۔ تو یعنی تو تواتر کے ساتھ ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی قبر سے کئی دنوں تک خوشبو آتی رہی ہے۔ اور عبد المجید جو غفور تھے، یہاں ادھر ناگن چورنگی پہ مسجد ہے، بڑے بزرگ تھے اور بڑے اچھے خطیب تھے۔ ان کے جب شہادت ہوئی ہے تو ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی ہے کئی دنوں تک، یہاں کئی لڑکوں نے جا کے سونگھی یہ خوشبو۔ تو ابھی بھی ایسی کرامتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کرامت پر مدار نہیں ہے دین کا۔ دین جو ہے اس کا مدار ہے اللہ نے جو بتایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں نا، سورج کا نکلنا، سورج کو غروب ہونا، سوکھے چارے سے دودھ بننا، اور انسان کا ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں ایسا بچہ بن کے تیار ہو جانا، یہ بہت بڑی بڑی نشانی ہے۔ جس نے ایمان لانا ہوگا ان نشانیوں کو دیکھ کے ایمان لے آئے گا، اس کو کسی شہید کے خون کی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، اور جو نہیں لانا ہوگا وہ شہداء کے خون کی خوشبو سونگ کے بھی نہیں لے کر آئے گا۔ عبد المجید ندیم غفور نام تھا غالباً ان کا، شاید نام میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے، تقریباً 10-12 سال تو ہو گئے۔ میری بھی ان سے سلام دعا تھی، تو جب ان کی شہادت ہوئی ہے عبد المجید ندیم غفور، تو شاید پورا نام یہ تھا، ہو سکتا ہے نام لینے میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ میری بھی ان سے 2-3 ملاقاتیں تھی، بڑے نیک بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، تو شہید کر دیا تھا ان کو۔ تو یہاں ناگن چورنگی پہ مسجد ہے اور وہیں ان کی قبر بھی ہے، تو کئی دن تک قبر سے خوشبو آئی ہے، ہمارے کئی لوگوں نے جا کے سونگھی ہے۔ تو ہم نے خود بھائی شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ باقی اللہ ہر ایک کو نہیں دکھاتا ہر چیز۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور کرو میری آیات میں، میری نشانیوں میں، تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا۔ کیا بیماری رحمت ہوتی ہے؟ الیاس آفریدی، درہ آدم خیل سے۔ مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو بیمار کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو، تو کیا ہر بیماری اسی طرح ہوتی ہے؟ کیونکہ بیمار تو کافر بھی ہوتے ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بیماری کی دو قسمیں، ایک آپ کی اپنی حماقتوں سے بیمار ہوتے ہو، ایک اللہ بیمار کرتا ہے۔ اپنی حماقتوں سے جو بیماری ہوتی ہے وہ تو گناہوں کی سزا ہے، یعنی جیسے آج کل سگریٹ پی پی کے کینسر کر دیا پھیپھڑوں کا، اور لڈو کھا کھا کے گول مٹول ہو گئے اور پھر شوگر کے مریض بن گئے، تو یہ بیماریاں رحمت نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی کوتاہیاں ہیں۔ لیکن بہرحال کسی کو لڈو کھا کے موٹا ہو جائے اور شوگر ہو بھی جائے تو بھی جب توبہ استغفار کر لی تو پھر وہ بیماری بھی رحمت بن جائے گی، کیونکہ جب گناہ معاف ہو گیا تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا ہر کام جو ہے وہ عجیب ہے، کیونکہ مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اور جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا رحمت بن جاتا ہے۔ تو بیماری کافر کو بھی آتی ہے، مومن کو بھی آتی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کے لیے بیماری اللہ کی رحمت نہیں ہے، الا یہ کہ اس کافر کو اس بیماری میں اللہ یاد آ جائے اور توبہ کی توفیق مل جائے، پھر تو وہ بیماری کافر کے لیے رحمت ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے اصل میں بیماری رحمت ہے، لیکن ہے اس مسلمان کے لیے جس کا آخرت پر پکا ایمان ہو۔ مسلمان تو حقیقت میں وہی ہے نا، کیونکہ جب بیماری آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے۔ تو حدیث میں آتے ہیں کہ ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس لیے وہ خوشی بھی اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو وہ صبر اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیماری کافر کے لیے اس لیے مصیبت ہے اور رحمت نہیں ہے کہ وہ صبر تھوڑی کرتا ہے، وہ تو اس میں اللہ کی طرف نسبت تھوڑی کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے بس ہو گیا، دنیا کے تصرفات ہیں۔ جبکہ مسلمان بیماری میں کیا کہتا ہے؟ بھائی اللہ نے بیمار کیا ہے تو جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، تو اس میں میری بہتری ہی ہوگی۔ تو اس وجہ سے بیماری رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ مسلمان کی یہ سوچ اور یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان بیماری میں صبر نہیں کرتا اور واویلا کرتا ہے اور بولتا ہے اللہ کو میں ہی ملا تھا بیمار کرنے کے لیے، تو پھر بیماری مسلمان کے لیے بھی رحمت نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ تو بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو صبر کرے اور اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کرے، تو اس کے لیے رحمت ہے۔ اب چونکہ یہ کام مسلمان کرتا ہے، کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر کیسے رحمت بنے گی؟ غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ہندوؤں کے تہواروں میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ بعض اسکولوں میں تہواروں کے موقع پر مسلمان بچوں کو بھی بھگوانوں کے جیسے کپڑے پہن کر آنے کو کہا جاتا ہے، بہت سے مسلمان والدین بچوں کو پہنا کر بھیج دیتے ہیں، تو کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا، لیکن یہ ہے کافروں والا کام۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کریں آپ، اور ان پر احسان کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، ہدیے بھی دیں۔ مذہبی تہوار میں شرکت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو بھگوانوں جیسے کپڑے پہن کے جانا، یہ تو شرک میں آپ ان کے ساتھ گویا کہ تعاون کر رہے ہیں، تو بالکل اس جو بارڈر اسلام نے کھینچا ہے آپ اس کو توڑ رہے ہیں آپ، تو بالکل غلط ہے یہ۔ کسی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس دن چھٹی کرا دیں بچوں کو، کوئی بہانہ کر دیں اور اپلیکیشن دیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، آپ ہمیں اپنے مذہبی تہوار پہ زبردستی کیوں مجبور کرتے ہو؟ بات کریں اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے، انتظامیہ سے، اور اس کو چینج کروائیں قانون کو۔ شوہر بیوی کو میکے میں رات ٹھہرنے سے کیا منع کر سکتا ہے؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا اسلامی شریعت میں شوہر کتنے دنوں کے بعد بیوی کو اس کے والدین سے ملنے بھیجنے کا پابند ہے؟ اور اگر بیوی ایک یا دو دن رات کو اپنے والدین کے گھر رہنے کا اصرار کرے اور شوہر منع کرے تو کیا حکم ہے؟ میری بیوی ہر 21 دن بعد، یعنی ہر 21 دن، یعنی ہر تیسرے ویکینڈ کو اپنے والدین کے پاس جاتی ہے اور وہاں 2 راتیں رہتی ہے، جبکہ میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ جا کر پورا دن وہاں گزارے لیکن رات کو گھر میں واپس آ جائے، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوتی۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ براہ کرم شریعت کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائے۔ لیکن اس بارے میں قانون شریعت کا تو یہی ہے کہ بیوی آپ کی مرضی کے بغیر رات نہیں گزار سکتی والدین کے گھر بھی۔ اگر آپ منع کریں گے تو اس پر لازم ہے کہ دن میں ٹائم گزار کے واپس آ جائے، کیونکہ عورت پر اس قسم کی باتوں میں شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ عورت نہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، نہ گھر میں کسی کو لا سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ چیز شوہر کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ نہیں پسند کر رہا رات گزارنا کہیں اور، تو اس کو بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ لیکن شوہر کو چاہیے کہ ان باتوں میں دل بڑا رکھے نا، 21 دن کے بعد جا رہی ہے، روزانہ تو نہیں جا رہی ہے، وہ 3 ہفتوں کے بعد بھی اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک رات گزار لے، ایک دن گزار لے، تو دل بڑا رکھیں۔ کل آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ بھی چاہیں گے کہ ہمارے پاس آ کے رکا کریں، وہ رات گزارا کریں، ٹھہرا کریں۔
تو آپ کا بھی کل دل یہ چاہے گا. تو جو اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں وہی دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی وہ سوچیں. تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ منع نہ کریں، لیکن قانون شریعت کا یہی ہے کہ اگر آپ منع کر رہے ہیں تو بیوی پر بہرحال اطاعت لازم ہے. تو میں آپ کی زوجہ کو تو یہی مشورہ دوں گا کہ جب شوہر منع کر رہا ہے صاف لفظوں میں تو آپ رات نہ گزاریں، دن میں جائیں، مل کے آ جائیں. لیکن آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دل بڑا کریں، اس طرح سختی نہ کریں بیوی کے اوپر. اپنے ماں باپ ہی کے پاس جا رہی ہے نا، کہیں ادھر ادھر تو نہیں جا رہی ہے وہ. تو ماں باپ کے پاس تو ہر عورت کا دل چاہتا ہے، ساری زندگی جن ماں باپ نے پالا پوسا اس کو اور کھلایا پلایا، ان کا بھی دل چاہتا ہے ہماری بچیاں ہمارے پاس آ کے ٹھہرا کریں. کل آپ کی بھی بچیاں بڑی ہوں گی، آپ کا بھی دل چاہے گا اگر آپ واقعی باپ جیسی محبت کریں گے ان سے. تو اس لیے اخلاقیات کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، قانون کچھ اور ہوتا ہے. قانون تو یہی ہے جو میں نے بتا دیا، اگر آپ منع کر رہے ہیں تو بیوی رات نہیں گزار سکتی. اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ منع کر کیوں رہے ہیں، نہ کریں منع، دل بڑا کریں. آپ ایک دن کیا ہو جائے گا، تین ہفتے آپ کے پاس رہ ہی رہی ہے نا، تو ایک دن وہاں گزار لے گی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. اور لیکن بہرحال میں آپ کی وائف کو یہ کہوں گا کہ اتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہوا ہے، آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. آج کل تو میاں لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی میکے جائے، اوپر سے بول رہے ہوتے نہیں جاؤ، اندر سے چاہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو جا وہاں پہ. تاکہ وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، وہ کہ ایک بچے نے امی سے پوچھا کہ امی، ایک عورت نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے. تو بچے نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان ہو گئی، کیا مطلب کھڑکی سے نکلتی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا کیا مطلب کھڑکی سے نکلتی ہے؟ تو بچے نے کہا امی جب آپ گھر سے باہر ہوتی ہیں نا تو انٹی آ جاتی ہیں ہمارے گھر میں کو، تو جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ابو اس انٹی سے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو آپ شکر ادا کریں، آپ کی وائف کو شکر ادا کرنا چاہیے. اتنا شوہر محبت کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی جدائی 3 ہفتے بعد ایک رات کے لیے بھی جدائی برداشت نہیں ہو رہی اس سے کہ میری بیوی مجھ سے دور رہے. اتنے اچھے میاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں، لیکن بہرحال میاں کو چاہیے تھوڑا دل بڑا رکھ لے. رشتہ دار کی کمائی حلال نہ ہو تو آصفہ صاحبہ لکھنؤ سے پوچھتی ہیں، لکھنؤ انڈیا سے، اگر ہمارے کسی خونی رشتہ دار کی کمائی پوری طرح حلال نہیں ہے اور وہ ہمیں کوئی گفٹ وغیرہ دیں یا ہم ان کے گھر جا کر رہیں تو کیا یہ ہمارے لیے حلال ہوگا یا نہیں؟ یہ خونی رشتہ ہو یا ڈیزل کا رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، حرام آمدن والے کی کمائی کھانا جائز نہیں ہے. اب آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کی پوری کمائی اگر حلال نہیں ہے تو کتنی ہے یہ تو غور کر لیں. آپ کو اگر یقین ہے کہ زیادہ تر حصہ حرام ہے ان کی کمائی میں تو پھر آپ کے لیے ان کے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ان کے گھر جا کے ٹھہرنا جائز ہے، کیونکہ ظاہر ہے ٹھہریں گے تو کھائیں گے بھی. لیکن اگر ان کی زیادہ تر آمدن حلال ہے تو پھر آپ کے لیے ان سے گفٹ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا حرام سے دے رہا ہے کہ حلال سے، تو ہم حلال ہی کی طرف پھیریں گے کیونکہ زیادہ حلال ہے، اور پھر رہنا بھی جائز ہے ان کے یہاں. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تحقیق نہ کریں زیادہ، ٹھیک ہے نا. اب ہمو ما بہم اللہ، آپ یہی سمجھیں کہ زیادہ حلال ہی کماتے ہوں گے. لیکن بہرحال اگر یقین ہے نا کہ زیادہ تر آمدن میں حرام ہے، اگر یقین ہے آپ کو 100%، پھر جائز نہیں ہے. پھر ان کی گفٹ لینا بھی جائز نہیں ہے اور ان کے یہاں ٹھہرنا بھی جائز. گفٹ لے لیا تو صدقہ کرنا پڑے گا یا اس گفٹ کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. دل میں طلاق کا لفظ کہنے سے طلاق. عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ایک بار میری بیوی مجھ سے موبائل مانگ رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں تجھے کبھی موبائل نہیں دوں گا، اور بار بار کہا کہ تجھ کو کبھی موبائل نہیں دوں گا، اور ایسا بولتے وقت دل میں خیال آیا کہ موبائل دیا تو 3 طلاق. میں نے زبان سے 3 طلاق نہیں کہا، صرف دل میں خیال تھا، تو کیا موبائل دینے سے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، دل میں آنے سے نہیں ہوتا، زبان کے الفاظ سے طلاق ہوتی ہے، اور دماغ سے یہ نکال دیں اور یہ وسوسوں کے مریض بن جائیں گے ورنہ. رمضان میں ہوٹل کھلا رکھنا. محمد ناظم بلند شہر انڈیا سے، کیا رمضان میں ہم اپنا بریانی کا ہوٹل کھلا رکھ سکتے ہیں؟ غیرت اور حمیت کے بالکل خلاف ہے. اب کیوں روزے داروں کو جو ہے وہ جو حرام خور لوگ ہیں روزہ توڑ کے روزہ نہ رکھ کے رمضان میں گھوم رہے ہیں، ان کو کیوں ان کے کھانے پلانے میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو غیر مسلم ہے وہ آ کے کھائیں گے، تو میرا خیال ہے مسلمان کو غیرت کرنی چاہیے، رمضان کو رمضان کے طور پہ ہی رکھنا چاہیے. آپ مغرب میں ہوٹل کھول لیں، سحری میں ہوٹل کھول لیں، کوئی کم ٹائم تھوڑی ہوتا ہے، تو یہ کام نہ کریں آپ رمضان میں. نقلی چیزوں کی مارکیٹنگ. انڈیا سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص کسی برانڈ یا پروڈکٹ کی کاپی بناتا ہو جیسے تمباکو، سگریٹ وغیرہ، تو کیا یہ کاپی شخص سے لے کر مارکیٹ میں بیچنا جائز ہے؟ اگر کاپی ایسی ہے کہ اس میں اصل کا دھوکہ ہو رہا ہے پھر تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اگلا سمجھے گا یہ اصل ہے اور حالانکہ وہ کاپی ہوگی. تو دھوکہ حدیث میں آتا ہے، جو دھوکے دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن اگر وہ کاپی دیکھنے میں کاپی ہی لگ رہی ہے تو پھر جائز ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ نہیں ہے. آپ مزار پر کیوں گئے؟ محمد معاذ کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر دعا مانگنے گئے تھے، مزار پر جانا تو حرام ہے، مزار پر دعا مانگنا بھی منع ہے. میں امام بخاری کی قبر پہ گیا تھا، امام حنیفہ کے مزار پہ نہیں گیا تھا، اور قبر پہ میں دعا مانگنے کے لیے گیا تھا،
اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو قبر پہ کسی بڑے بزرگ کی قبر پہ دعا مانگنے کے لیے جانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا، امام بخاری کے جو قبر مبارک ہے یا جس کو مزار آپ کہہ لیں، وہاں وہ بدعتیں بھی نہیں ہیں، قوالیاں، دھمال اور طواف اور سجدے جو یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قبر پہ جانا بذات خود برا عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے اور حدیث میں آتا ہے قبرستان کی زیارت کیا کرو فإنہا تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی تو جاتے ہیں نا، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام پڑھتے ہیں۔ تو جب نبی کی قبر پہ جانا جائز ہے تو کسی بھی قبر پہ، جب اپنے والدین کی قبر پہ بھی جانا جائز ہے، تو امام بخاری کی قبر پہ جانا کیوں ناجائز ہو گیا؟ ہم جو مزاروں پہ جانے کے مخالف ہیں وہ قبر کی زیارت کے لیے نہیں، بلکہ جو مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ جا کے دیکھیں نا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کیا دھمال چل رہے ہیں، اور قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، اور جو وہاں میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میلہ کی جگہ نہ بنانا، جیسے عیدوں میں میلے لگتے ہیں۔ تو ہم بھی امام بخاری کی قبر پہ گئے اور واپس آ گئے، تو بس اس سے زیادہ نہیں۔ اگر میری کوئی ایسی تصویر شائع ہوتی ہے جس میں اس سے کچھ اور زیادہ نظر آئے آپ کو، مثال کے طور پر دائرہ بنا کے ہم قبر کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، میری کوئی ایسی تصویریں شائع ہوئی ہیں، تو مجھے یاد نہیں کہ ایسا ہوا تھا، تو لیکن اگر ایسا ہوا تھا تو وہ ناجائز غلط ہے، میں اس سے رجوع کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یا تو وہ فیک تصویر ہے، اور اگر حقیقی تصویر ہے تو بھائی میں نے غلطی کی ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ قبروں پہ گول دائرہ بنا کے بیٹھنا یہ جائز عمل نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ آپ جائیں اور قبر والے کے لیے دعا کریں اور آخرت کی یاد تازہ کریں اور نکل آئیں، بس اس سے زیادہ۔ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں، چند سیکنڈ کھڑے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں آگے سے۔ دھرنے مار کے قبروں پہ بیٹھنا اور یا ان کا طواف کرنا یا سجدے کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز عمل ہے۔ تو مزاروں پہ جانے کے ہم خلاف جو ہیں وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے، وہ تو کسی بھی بزرگ کی قبر کی زیارت کوئی بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے، کوئی اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جو مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ تو آپ جائیں گے تو گناہ میں شرکت ہے ان کے ساتھ، اس طرح سے جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ عبادیہ فرقے کا حکم۔ عباضیہ، عمان میں عباضیہ فرقہ ہے، کیا ہم اہل سنت والجماعت والے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم 4-5 افراد اپنی جماعت کروا لیں تو بہتر ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ عباضیہ فرقہ عمان میں نے دیکھا ہے، اور ان کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہ تو ان کے عقائد بہت خراب لکھے ہوئے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب میں نے پریکٹیکلی جا کے دیکھا ہے تو ان کے اتنے خطرناک عقائد نہیں ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ بعض دفعہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ پریکٹیکلی جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی دنیا نکلتی ہے۔ تو تحقیق میں میرا اس وقت جو خیال ہے نا کہ کسی عالم کی کتاب سے کوئی چیز کوئی پڑھ کے سنا دے بدگمان نہ ہو، جب تک خود نہ سن لو، خود نہ دیکھ لو۔ تو میں نے جو عباضیہ فرقے کے لوگ دیکھے ہیں وہاں پہ، ان میں چند چیزیں اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ وہ رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں کہ قیامت میں اللہ کی زیارت ہوگی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ہمیشہ جہنم میں جلے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا، وہ سفارش سے نکل آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں ان کی ہیں، باقی توحید اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ وہ تو سب وہی ہیں جو ہمارے عقائد ہیں۔ صحابہ کرام کو وہ بھی مانتے ہیں، صحابہ کی گستاخیاں نہیں کرتے وہ، تو ان چیزوں میں وہ اہل سنت والجماعت کی طرح ہیں۔ تو جتنے اہل سنت والجماعت سے خارج فرقے ہیں نا، ان میں سب سے بہتر مجھے عباضیہ فرقہ لگا ہے، نسبتاً بہتر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، وہ ان کے کچھ عقیدے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، جن میں 2 عقیدوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن ان میں دیگر امور بہت اچھے ہیں۔ ان میں تقویٰ للہ، داڑیاں رکھتے ہیں۔ وہاں میں نے کوئی امام نہیں دیکھا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، کوئی امام بغیر داڑھی والا نہیں دیکھا میں نے، مسجد کا امام، اور عزت بہت دیتے ہیں آپ کو۔ تو اب یہ کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ ہمیشہ سے علماء نے بیان کیا ہے کہ نماز کسی کو اپنی مرضی سے امام بنانا تو شریعت میں جائز نہیں ہے، اگر کوئی اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں امام ہو تو ہر توحید پرست کے پیچھے، ہر ختم نبوت کو ماننے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ویسے بھی آپ وہاں جا کے ایک نئی جماعت کریں گے جو ایک مسجدوں میں فرقواریت پھیلتی ہے جو ہمارے یہاں ہے، تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن میری یہ رائے ہے، ذاتی رائے ہے، آپ دوسرے علماء سے بھی اس بارے میں رجوع کر سکتے ہیں۔ میں تو اسی پر عمل کرتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا بھی ہوں جا کے، وہ لوگ عزت بھی بہت دیتے ہیں۔ اور اہل سنت نمازوں کو ناجائز کہا جائے گا تو اس سے فرقواریت بڑھے گی، تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی مشرک ہو تو پھر جوڑ پیدا کرنے کے لیے اس کے پیچھے نماز بالکل جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، یعنی ایک لمٹ ہے نا۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے جو میچ نہیں کرتے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے،
اپنی مرضی سے ان کو امام بنانا تو ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی صحیح العقیدہ ہو، لیکن اگر کوئی مسجد کا پہلے سے امام ہے تو جماعت چھوڑنے سے بہتر ہے انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ آپ اس بارے میں اور بھی دیگر علماء سے بھی فتویٰ لے لیں، یہ میری رائے ہے۔ تو ان کان صوابا فمن اللہ و ان کان خطأ فمنی ومن الشیطان، اور میری کیا اوقات، بعض بڑے علماء کی بھی یہ رائے ہے، لیکن آپ کسی دوسرے عالم کی رائے کو فالو کریں تو دوسرے عالم سے پوچھ لیں مسئلہ، کوئی منصوص مسئلہ تو ہے نہیں، یہ اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔